بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے امریکی صدر ابراہیم لنکن کا نام تو سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو ان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب، ایک بڑے بزنس مین جو ہیں امریکہ کے، وہ ابراہیم لنکن سے ملنے کے لیے گئے وائٹ ہاؤس میں۔ امریکی صدر نے ان کا استقبال کیا کیونکہ وہ ایک بڑے بزنس مین تھے۔ تو انہوں نے جب بیٹھے گفتگو کے لیے تو باتیں شروع ہوئیں، تو انہوں نے ابراہیم لنکن سے کہا کہ میرا یہ کام ہے، اور اگر آپ یہ کام جو ہے وہ کر دیں تو میں پارٹی فنڈ میں $1 ملین جو ہے دے دوں گا۔ یہ جو بزنس مین تھے، یہ اس زمانے کے ایک ایسے شخص تھے جن کے متعلق مشہور تھا کہ یہ ہر چیز خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ چیزوں کو خرید بھی لیتے ہیں۔ تو اس پہ لنکن نے کوئی خاص تاثر کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بیٹھیں۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی تو ان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو $2 ملین دے دوں گا اگر آپ میرا یہ کام کر دیں۔ گویا اس نے ڈائریکٹ رشوت پیش کر دی۔ پہلے تو اس نے پارٹی کے نام پہ، فنڈ کے نام پہ بات کی تھی، اب یہ تو بالکل ڈائریکٹ ایک بات تھی۔ ابراہیم لنکن نے کہا کہ آپ بڑے معزز آدمی ہیں، آپ بیٹھیں، چائے پیئیں۔ اس پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو $3 ملین جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ لنکن نے اس کو نظر انداز کیا، پھر اس کے بعد اس نے $4 ملین کی پیشکش کر دی۔ لنکن نے پھر نظر انداز کیا، انہیں کہا کہ آپ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لیں۔ اس کے بعد اس نے $5 ملین کی بات کی کہ میں آپ کو $5 ملین دے دوں گا اگر آپ میرا یہ کام کر دیں۔ اس پہ تھوڑا سا گڑبڑائے ابراہیم لنکن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کی ہے؟ اس کے بعد جو اٹینڈنٹ تھا اس کو بلایا، اسے کہا صاحب کو ذرا باہر کا راستہ دکھا دے۔ وہ صاحب چلے گئے۔ 1 سال گزر گیا، کسی پارٹی میں ان کی ملاقات ہوئی دوبارہ ابراہیم لنکن سے۔ تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک سوال پوچھنا ہے، ایک ایسا سوال جو مجھے پورے 1 سال سے جس نے پریشان کیا ہے۔ اس نے کہا پوچھیں۔ اس کا میں نے آپ کو جب $1 ملین کی آفر کی تھی تو میں نے تو رشوت آپ کو اسی وقت آفر کر دی تھی، لیکن آپ نے $5 ملین تک جو ہے وہ میری بات سنی۔ جب $5 ملین میں نے کہا تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے میرے ساتھ مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ تو آپ نے $1 ملین پہ میری بے عزتی کیوں نہیں کی؟ آپ نے $1 ملین پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو اس پہ ابراہیم لنکن جو بڑے دانش مند امریکہ کے صدر ہیں، جن کا کال جو ہے ڈیموکریسی کیا ہے، گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل، بڑی معروف ہے دنیا میں، اس نے شہرت حاصل کی ہے۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے اور مجھے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ آپ میری قیمت کے قریب پہنچ گئے۔ ابراہیم لنکن کو بھی نہیں خریدا جا سکا۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ بک رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ اکثر لوگ برائے فروخت ہیں۔ کچھ لوگوں کو پاکستان میں لوگ خرید لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو باہر خرید لیتے ہیں۔ میں نہیں یہ کہتا کہ سب ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سٹینڈ بھی لیا ہو، بہت سے لوگ نہ بھی بکے ہوں، تبھی تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال کرپشن کا الزام جو ہے وہ سب پارٹیوں کے ہر بندے پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئی پاکستان کی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق لوگوں کو یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے اس نے کرپشن نہیں کی، یہ برائے فروخت نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان ایک ایسے شخص نے بنایا جس کے متعلق سب کو یقین تھا کہ اس کو نہیں خریدا جا سکتا، اور وہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق ان کے دشمن بھی، ان کے دوست بھی، ہر شخص کو یقین تھا کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ کہ ایک دفعہ کہا گیا کہ اب جو انہیں سب سے بڑی جو ایک رشوت پیش کی گئی، وہ سب کانٹیننٹ میں اس سے بڑی رشوت نہیں پیش کی جا سکے گی، اور وہ یہ تھی کہ گاندھی نے انہیں آفر کی کہ اگر آپ پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو یونائٹڈ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں۔ یہ غالباً اتنی بڑی آفر جو ہے سب کانٹیننٹ میں کبھی کسی کو پیش نہیں کی گئی، لیکن جناح نے اس پر غور کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ قائد اعظم تھے، اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، وہ بڑے ایک عجیب و غریب اس حوالے سے آدمی ہیں، اتنے اصول پسند کہ جب یہ پارٹیشن سے پہلے جماعتوں کو مسلح کیا جا رہا تھا، ممتاز حسن صاحب نے قائد اعظم کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی بتایا ہے کہ جب پارٹیشن سے پہلے مختلف گروہ جو تھے انہیں مسلح کیا جا رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو فسادات ہوئے اس میں خاص طور پہ سردار پٹیل پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو مینج کیا تھا۔ نہرو جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو امن چاہتے تھے، لیکن سردار پٹیل جو تھے وہ پاکستان کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ وہاں پہ وہ اس کا جو وجود ہے وہ قائم نہ رہ سکے، اور یہ جو قائد اعظم ہیں یہ کہیں کہ ہم اس ملک کو نہیں چلا سکیں، آئیں آپ اس ملک کو چلائیں۔
قائد اعظم سے کہا گیا کہ آپ بھی کچھ پارٹی فنڈ سے کو پیسے دیں اور تاکہ کچھ لوگوں کو دیے جا سکیں، مسلمانوں کو دیے جا کے، تاکہ وہ اسلحہ خرید سکے، وہ کام آئے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں تو امن کی جو پرچار کرتا رہا ہوں، میں تو صلح کا پرچار کرتا رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، مسلم لیگ کا فنڈ جو ہے اس پہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ نے وہ ایک واقعہ جو ہے، وہ جناح جو فلم ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ گئے، انہوں نے کہا جی کہ کچھ تصویریں ہیں، کچھ خطوط ہے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو کے نام، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی اور لیڈر ہوتا، جیسے ہمارے زمانے میں تو اب دیکھتے ہیں نا، الزام ہی لیڈروں پہ یہ لگا رہا ہے کہ مخالف لیڈر جو ان کے جنسی سکینڈل ہے یا رومانٹک سکینڈلز ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا، نہ یہ ہوگا، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا کرنوں سے اس میں وہ نہیں بنتی۔ جناح سمجھتے تھے، یہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ 1937-38 کے قریب ایک صاحب آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مولوی صاحب ہیں جو کانگریس میں ہیں، مسلمان ہیں اور بڑی تقریریں کرتے ہیں ہمارے خلاف، تو میں نے ان سے بات کی ہے تو وہ کانگریس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کانگریس 100 روپیہ تو انہیں دے رہی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں بھی 100 روپیہ مسلم لیگ دے دے تو مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں گے، تو اس میں مسلم لیگ کو بہت فائدہ ہوگا اگر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ جناح نے کہا نہیں، میں جو بقاؤ بندہ ہے میں اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ شخص جو ہے آج ہم سے پیسے لے گا، ہمارے حق میں تقریریں کرے گا، کل کو اس کو 200 روپے کی آفر ہو جائے گی تو یہ دوسری طرف چلے جائے گا۔ تو جناح کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ خود انہیں کوئی نہیں خرید سکتا تھا، ان کا معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام کریں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وقت ایسے آئے جب بڑے برے حالات تھے، تو جو ان کا ایک عزم ہوتا تھا، جو ان کی ایک بات ہوتی تھی، پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اب یاد ہے کہ جب شملہ میں ایک یعنی اجلاس ہوتا ہے تو شملہ سے مس فاطمہ جناح انہیں لے کے آتی ہیں، تو وہ فون کرتی ہیں ڈاکٹر پٹیل کو کہ جناح جو ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے، تو میں آ رہی ہوں۔ بمبے ریلوے اسٹیشن پہ ان کے استقبال کے لیے بہت اکٹھے ہوئے تھے لوگ، لیکن اس وقت دیکھا گیا کہ اگر جناح اس استقبال کو میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ تو جناح جو ہیں ان کو ایک اسٹیشن پہلے جو بمبے میں یہاں انہوں نے اترنا تھا، وہاں انہیں کار میں ڈاکٹر پٹیل جو ہیں وہ لے کے گئے، انہوں نے ایکس رے کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ بالکل جواب دے چکے ہیں، آپ جو ہیں اب اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کمپین کر سکیں، آپ کام کر سکیں۔ تو جناح نے کہا نہیں، میں کام کروں گا۔ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ڈاکٹر پٹیل سے کہا کہ وہ یہ راز رکھیں گے۔ یہ ایک ہندو ڈاکٹر کا مسلمانوں پہ احسان تھا کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ جناح جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ آخری لمحوں پہ ہے، ان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے۔ جو انٹیلیجنس رپورٹیں جاتی تھیں، دوسری چیزیں جاتی تھیں، وہ جناح کی طبیعت پہ کچھ تھوڑا سا تشویش کا اظہار تو کرتی تھی، لیکن اصل مسئلہ کیا تھا کہ جناح کتنے بیمار تھے، ان کے پھیپھڑے کتنے خراب ہو چکے تھے، اس کا نہ ماؤنٹ بیٹن کو پتا تھا، نہ سردار پٹیل کو پتا تھا، نہ نہرو کو پتا تھا۔ اور قائد اعظم زندہ رہے، انہوں نے بڑے عزم سے، بڑی جرأت سے، بڑے وقار کے ساتھ جو ہے آزادی کی جنگ لڑی، انہوں نے تاریخ بدلی، انہوں نے جغرافیہ بدلا، اور پھر اس ملک کے گورنر جنرل بھی بنے۔ اور اس پورے دور میں یعنی کیسری کے ایک ایڈیٹر تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے، انہوں نے لکھا بھی کہ جناح ہی سب کانٹیننٹ میں واحد ایک ایسے لیڈر ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا، ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہیں خریدا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب لیاقت علی خان انگلینڈ گئے اور وہ جا کے قائد اعظم کو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آئیں اور آ کے قومی قیادت جو ہے اس کو سنبھالیں، سیاست جو ہے کریں، تو بیگم رانا لیاقت علی خان لکھتی ہیں، تو ایک ہی بات تھی جس پہ ایک آپ یوں سمجھے کہ سوئی اٹکی ہوئی تھی لیاقت علی خان کی، وہ یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو اہل بھی ہے، جو کام کرنا بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو خرید نہیں سکتا، یہ ناقابل فروخت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی نہیں خرید سکا۔ انہوں نے تاریخ بدل دی، انہوں نے جغرافیہ بدل دیا، دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک بنا دیا، اور وہ پاکستان کے سربراہ بنے، گورنر جنرل بنے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا، اب وہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ اتنا کچھ انگریزوں نے ان کے خلاف لکھا ہے، اتنا کچھ ہندوؤں نے ان کے خلاف لکھا ہے، لیکن کوئی یہی شخص نہیں لکھ سکا کہ ان کو خریدا جا سکتا تھا۔ پاکستان کی قیادت کسی ایسے شخص کے پاس ہوتی، پاکستان مسلم لیگ کو پالیسیز پہ کوئی ایسا شخص نظر انداز ہو رہا ہوتا جس کو خریدا جا سکتا۔ ہندوؤں کے پاس بڑا پیسہ تھا اور وہ پیسہ لگا بھی رہے تھے، خرچ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ جناح کو خریدا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خریدا لوگوں کو،
انہوں نے بہت ٹیکٹس استعمال کیے، لیکن جناب پہ کوئی ٹیکٹس نہیں چلے گا۔ دلت لیڈر جو ہیں ڈاکٹر امبیڈکر، میں نہیں یہ کہتا کہ وہ خریدے گئے، لیکن گاندھی نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہیں، وہ ہندو رہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے۔ لیکن جناح جو ہے مسلمانوں کے لیڈر رہے، انہوں نے متحدہ ہندوستان جو ہے اس میں یہ دیکھ لیا تھا کہ کیا حال بنے گا، کیا مسئلہ بنے گا۔ مسلمان جو ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جب لاہور میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جب پلازا بھی بن گئے ہیں، لوگ بھی رہ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں مال روڈ پہ تو دکان ہی نہیں ہوتی تھی، ایک آدھ دکان ہوتی تھی نارکلی میں۔ مسلمانوں کے متعلق جو مشہور تھا کہ یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو کاشتکاری کریں، مزدوری کریں، یہ تو لڑائی کریں، سپاہی بنیں، اس طرح کے کام کریں۔ یعنی آپ کوئی فیوچر جو ہے مسلمانوں کا نہیں تھا، ایک ہی شخص نے فیوچر بنایا اور وہ محمد علی جناح تھے۔ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے جو لیڈر ہیں ہمارے، جنہوں نے اس قوم کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، جب انہیں ہاسپٹل میں جا کے کسی وارڈ میں لیٹنا چاہیے تھا تب بھی وہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے رہے، انہوں نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی۔ آج دکھ ہوتا ہے جب کوئی کچھ پڑھے بغیر، کچھ جانے بغیر، صرف اپنے تصورات کی مدد سے ان لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ جب جناح کے خلاف بات ہوتی ہے، جب بعض لوگ تو اس حد تک گستاخی کر جاتے ہیں، ناشکری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان جو ہے یہ ٹھیک نہیں بنا۔ بھائی اگر یہ پاکستان ٹھیک نہیں بنا، خدا را کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بات کی ہوگی۔ یہ جو سہولت ہے، یہ جو عزت ہے، یہ جو آپ جو کاروں میں پھر رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پاکستان کی وجہ سے ہے، وگرنہ ہوتا کیا تھا۔ یہ جو ابھی لوگ آپ کو ملیں گے نا، یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جی ہماری تو فلور مل ہوتی تھی۔ اگر آپ تفتیش کریں گے، اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا کہ آٹے کی چکی تھی۔ کوئی آپ کو کہے گا نا کہ ہماری آئل مل ہوتی تھی، تو پتہ چلے گا کہ ان کے ابا جی کا، ان کے دادا جی کا وہاں پہ کولو ہوتا تھا۔ اس طرح کی چیزوں کے ہمارے جو مسلمان تھے بڑے چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے کوئی اچھے حالات ہوتے تھے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ آرگنائز طریقے سے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ اب بھی انڈیا میں جو مسلمان ہیں، اگر کبھی آپ نے ان کی حالت کا اندازہ دیکھنا ہے تو آپ رپورٹیں پڑھ لیں، بہت سی رپورٹیں اس میں چھپی ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو آرگنائز طریقے سے دبایا جاتا ہے۔ آبادی ان کی 14-15% ہے، جابس میں ان کا حصہ 2-2.5% بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے بھارت میں مساجد جو ہیں ان کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ درگاہ جو ہے اجمیر شریف والی، اس پہ کیس ہو چکا ہے، بابری مسجد بن چکی ہے۔ ہر صوبہ ہے وہاں کوئی نہ کچھ لوگ اٹھے ہیں کہ جی یہاں پہ پہلے تو مندر ہوتا تھا، تو اب جنہوں نے مسجد بنا لی مسلمان حکمرانوں نے، تو اب دوبارہ اس کو مندر بنایا جائے۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک المیہ کا شکار ہے، ایک دکھ کا شکار ہے۔ پاکستان میں جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، اور جس بھی آپ مسلک کے ساتھ وہ بستا ہے، آزادانہ طور پہ آپ جا سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کوئی یعنی مذہبی آزادی ہے اس کا لطف اٹھائیں، تو جناح کو سلام کہیے گا، جناح کو دعا دیجیے گا کہ اگر وہ شخص نہ ہوتا، اگر وہ ناقابل فروخت نہ ہوتا، اگر اس کا عزم اتنا مضبوط نہ ہوتا، تو آج آپ کو یہ آزادی حاصل نہ ہوتی۔ آج آپ کے بچے ان سکولوں میں نہ پڑھ رہے ہوتے، ان بڑی گاڑیوں میں نہ بیٹھ رہے ہوتے جن میں وہ آج بیٹھ رہے ہیں۔ بڑے برے حالات ہیں، میں بالکل بات مانتا ہوں، لیکن مجھے ابھی میں نے بندے کی بات سن رہا تھا کہ پاکستان بھر میں آپ سفر کر لیں، کسی غریب کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کپڑوں میں پیوند نہیں لگے ہوئے۔ اب پیوند لگے ہوئے کپڑوں والے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بات بڑی کی جاتی ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں لوگ کس سے مر رہے ہیں؟ زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں، موٹاپے سے مر رہے ہیں، شوگر سے مر رہے ہیں، دل کے امراض سے مر رہے ہیں، بلڈ پریشر سے مر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں اب لوگ جو ہیں شاید مرتے ہوں، بھوک سے بھی مرتے ہوں، میں نہیں انکار نہیں کرتا، یہ ہمیشہ یہاں پہ قحط بھی پڑتے رہے ہیں، بہت بڑے بڑے قحط اس سب کانٹیننٹ میں پڑے ہیں، لیکن اب پاکستان میں قحط نہیں پڑتا، راشن کارڈ نہیں بنتے۔ پاکستان میں اب لوگوں کو رزق ملتا ہے، لیکن پاکستان میں جس چیز کی کمی ہے اور جس میں خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے ہمیں یہ ملک دیا، ہم جناح کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے اپنی ہر چیز ہمیں یہ وطن دینے کے لیے قربان کر دی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔